امیگریشن اسائلم بل آیا ہے وہ کیا ہے؟ اچھا، ابھی پچھلے دنوں ہم نے ایک پروگرام کیا تھا جس میں ہم نے ہاؤس آف لارڈس کی جو ہوم آفس کمیٹی تھی، انہوں نے جو حکومت کے جو مجوزہ قوانین تھے انڈیفینٹ کے حوالے سے اور ریفیوجیز کے حوالے سے جو سختیاں انہوں نے انٹروڈیوس کی ہیں، تو اس پہ کافی تنقید کا نشانہ بنی حکومت اور ہوم آفس، اور حکومت کو ایک ٹاسک انہوں نے دیا کہ آپ 2 مہینے کے اندر اندر ایک ریویو کریں، اور یہ جو فیئرنیس کے جو اصول ہوتے ہیں بالکل وہ ناانصافی کے مترادف ہیں۔ ایک تو یہ چیز بڑی خوش آئند تھی، اس کے ساتھ ساتھ ہی ابھی ہوم سیکرٹری شبانہ محمود کی ایک اور ریل وائرل ہو رہی ہے جس میں بالکل آپ نے جیسے کہا کہ ایک بڑی موٹی کتاب امیگریشن بل 2026 کے ٹائٹل کے ساتھ وہ جو ہے نا تعارف کیا جا رہا ہے اس کا، جس میں اور بھی سختیاں انہوں نے متعارف کرائی ہیں۔ جی جی، اس میں ایک امپورٹنٹ چیز میں یہ بتاتا چلوں کہ اس وقت جو اسائلم اور امیگریشن کے حوالے سے جو ٹرائیبیونل میں اپیلیں زیر التواء ہیں وہ 87,000 یعنی 87,000 سے وہ عبور کر چکی ہیں، جس میں سے تو کچھ اپیلیں 2 اور 3 سال سے جو ہے نا زیر التواء ہیں، جس سے ظاہر ہے جو اپیلنٹس ہیں جن کا حق جو ہے نا وہ ابھی تک اس کا تعین نہیں ہو سکا، تو ایک کافی مشکل کا شکار ہوتے ہیں یہ لوگ۔ تو سب سے پہلی جو چیز اس بل میں آ رہی ہے تو وہ حکومت کا یا ہوم سیکرٹری کا کہنا یہ ہے کہ ایک نیا جو ہے نا انڈیپینڈنٹ ٹرائیبیونل سسٹم متعارف کرائے گی جو کہ اپیلوں کو بڑی تیزی کے ساتھ وہ جو ہے نا سنے گی اور اس کا فیصلہ دے گی۔ اور اس کے ایک دوسرے جو ایک بات ہے جو اس کو ہائی لائٹ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ جو اپیلیں سنی جائیں گی وہ عام لوگ جو ہے نا اس میں سے ان کا تعین ہوگا، وہ جج ہوں گے جیسے کہ جیوری ممبرز ہوتے ہیں جو عام ٹھیک لوگ ہے ہوتے ہیں۔ جی جی تو یہ ایک بڑے مشکل ٹاسک ہے میرے خیال میں، کیونکہ جو ایک سسٹم آلریڈی موجود ہے اور وہ انڈیپینڈنٹ بھی ہے، انڈیپینڈنٹ ٹرائیبیونل امیگریشن ٹرائیبیونل جس کو بولتے ہیں، تو ایک اور متوازی نظام کو لانا، ایک اور سسٹم کو انٹروڈیوس کرنا، پھر اس کے لیے ریکروٹمنٹ کرنا، پھر اس کے لیے اسٹاف کو لینا، تو یہ کافی ایک مشکل چیلنج ہے، اور میرے خیال میں اس سے مسائل بڑھیں گے، کم نہیں ہوں گے، اور نہ اس میں کوئی تیزی دیکھنے میں آئے گی۔ میرے حساب سے تو جو ایگزسٹنگ سسٹم ہے اس ریسورسز میں جو ہے نا اور انویسٹمنٹ کی جاتی، اس کو تھوڑا سموتھ کرتے تو اس سے زیادہ افاقہ ہوتا۔ دوسری جو چیز میں بتاتا چلوں، اس بل میں ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو اپیلنٹس یا جو اپلیکنٹس یا جو تارکین وطن ہیں جو جن کا کیس ریفیوز ہو جاتا تھا، تو ان کے پاس ایک اپرچونٹی ہوتی تھی سیکشن 120 کے نیچے کہ وہ پھر اپلیکیشن کر سکتے تھے، اور وہ بار بار جو ہے نا یہ اپلیکیشن کر سکتے تھے۔ تو ہوم آفس نے اس کا بھی تدارک کرنے کے لیے یہ پروپوزل دیا ہے کہ اب آپ جو ہے نا بار بار ایک ہی ریزن پہ اپلیکیشن نہیں کر سکتے، اور ہوم آفس کو اختیار جو ہے نا مزید دے دیا گیا ہے کہ وہ کیسی اسی صورت میں اگر بار بار ایک اپلیکنٹ ایک ہی اپلیکیشن کرتا ہے تو وہ اس کو منع کرے گی، اور اس کو جو ہے نا یہاں یو کے سے نکالنے میں اس کو اور بھی اختیارات جو ہے نا ہوم آفس کے بڑھ جائیں گے۔ تو یہ 2 امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا اثر جو ہزاروں کی نہیں لاکھوں کی تعداد میں تارکین وطن اس وقت معلق ہیں جن کے کیسز کی سنوائی نہیں ہو رہی۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ 50,000 لوگ جو کہ انکشاف ہوا تھا کہ وہ ملک میں لاپتہ ہو گئے ہیں، وہ بھی ایلیگل ہیں، غیر قانونی ہیں۔ اب ان لوگوں کا تو ایک اور ہی نہیں ہے کہ پچھلے 2 4 5 6 مہینے سال سے وہ کوئی دستخط کرنے نہیں جا رہے، کوئی انفارم نہیں کرے، ان کا کوئی ایڈریس نہیں ہے۔ 50,000 وہ لوگ ہیں، تو اس طرح پھر تعداد جو ہے وہ تو لاکھوں میں بنتی ہے۔ کیا کہیں گے آپ؟ بالکل، جو ہوم آفس کی جو ہاؤس آف لارڈس کی کمیٹی نے جو اپنی رپورٹ دی تھی اس میں ایک ان کی تنقید ہوم آفس پہ یہ بھی تھی کہ ہوم آفس جو رپورٹنگ کرتی ہے اپنے نمبرز کی اس میں ٹرانسپیرنسی نہیں ہے، وہ جو ہے نا ان کا سسٹم شفاف نہیں ہے، اور اس کی 2 وجوہات انہوں نے دی۔ ایک تو چونکہ جو لوگ آتے ہیں یہ سمندر کے راستے یا انلیگل ٹھیک ہے چینلز کے ذریعے، تو وہ آ کر ضروری نہیں ہے کہ وہ ہوم آفس میں اپنا ریکارڈ کرائیں اور سرنڈر کریں اور ان کا کیس رجسٹرڈ ہو جائے، کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ کئی ہفتوں کئی مہینوں اور بلکہ کسی صورت میں تو ہم نے دیکھا کہ سال ہر سال وہ ریڈار سے جو ہے نا دور رہتے ہیں، سسٹم میں نہیں ہوتے، تو ہوم آفس کے پاس ان کے یہ فگرز بھی نہیں ہوتے۔ دوسری جو ایک پرابلم ہے ہوم آفس کو، جو یہاں سے یو کے سے ایگزٹ کرتے ہیں، تو بہت سارے لوگ جس طرح انلیگلی چھپ کے آتے ہیں تو اسی طرح وہ چھپ کے چلے بھی جاتے ہیں، جب ان کا یہاں پہ کچھ نہیں ہوتا وہ یورپ نکل جاتے ہیں، وہ آئرلینڈ نکل جاتے ہیں، تو وہ بھی ایک ریکارڈ میں نہیں آتے۔ تیسری چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جیسے آپ کو خود معلوم ہے کہ جب آپ یو کے سے ٹریول کرتے ہیں، یو کے سے باہر جاتے ہیں، تو آپ کی امیگریشن میں اسٹیمپ بھی نہیں ہوتی، نہ آپ امیگریشن سے گزرتے ہیں،
تو وہ ریکارڈ بھی کوئی اتنا ان کا مستند نہیں ہے. تو ہاؤس آف لارڈس کی کمیٹی نے یہ بھی ہوم آفس کو ایک ہدایت دی اور ایک ان کو جو ہے نا اوپینین دی، ایڈوائس دی کہ آپ اپنے جو اعداد و شمار ہیں اس پہ بھی جو ہے نا کام کریں، اور صحیح اعداد و شمار کو جو ہے نا کم از کم جو ہے نا جلد از جلد، اور کسی ایک صورت میں تو ہر ماہ جو ہے نا آپ اس کو شائع کریں اور اس کو پبلک کریں. دوسری جو بڑی اہم چیز آپ نے اس کا ذکر کیا اپنا ڈیپورٹیشن کے حوالے سے یا جو فورن کرمنلز کے حوالے سے، جو 2026 کا جو بل ابھی پروپوز ہونے جا رہا ہے، جی اس میں ایک اور امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ پہلے قوانین یہ کہتے تھے ڈیپورٹیشن کے حوالے سے کہ اگر کوئی بھی فورن نیشنل ہے اور اگر اس کو کوئی سزا ہو جاتی ہے اور 12 مہینے کی اس کی جیل ہو جاتی ہے، تو اس کے بعد اس کا جو ڈیپورٹیشن کا جو پروسیس ہے وہ آٹومیٹکلی وہ ٹریگر کرے گا، اور اس کے ساتھ پھر اپیل رائٹس بھی ہوں گے، اور اپیل کے بعد جو ہے نا اس کو اگر وہ فیل ہوتا ہے اس کا اپیل، تو پھر اس کو ڈیپورٹ کیا جا سکتا ہے. اب جی نئے جو پروپوزلز ہیں اس میں اس کو اور بھی سخت کر دیا گیا ہے، اور جو 12 مہینے کا جو سٹینڈرڈ تھا نا اس کو ہٹا دیا جائے گا، اور ہوم آفس کو ایک لامحالہ اور انڈیفینٹ قسم کی پاورز دے دی گئی ہیں کہ اگر سیکٹری آف اسٹیٹ سمجھے کہ ایک بندے کا کیریکٹر صحیح نہیں ہے، اس کو سزا جو ہے نا 12 مہینے سے کم کی بھی ملی ہے، فار ایگزامپل چھوٹا جرم تھا اس کا اور اس کو 6 مہینے کی ملی ہے، تو ایسی صورت میں بھی ہوم سیکٹری اور ہوم آفس یہ فیصلہ کر سکتی ہے کہ بھئی آپ کا جو کیریکٹر ہے وہ اس ملک میں رہنے کے لائق نہیں ہے، اور آپ کا جو اوفینس تھا اس کا امپیکٹ یا اس کا جو ایفیکٹ ہے وہ پبلک اور سوسائٹی پہ جو ہے نا ایٹ لارج ہے، تو اس کو گراؤنڈ بنا کے، پبلک سیفٹی کا گراؤنڈ بنا کے ایسے بندے کو بھی ہوم آفس اب ڈپورٹ کر سکے گی. تو یہ ایک بڑی خطرناک سی صورتحال ہوگی، کیونکہ بہت سارے ایسے ہم نے واقعات دیکھے ہیں کہ جس میں ایک انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، اس کی نیت نہیں ہوتی، لیکن لیٹس سے ٹریفک ایکسیڈنٹ میں کوئی جو ہے نا اس طرح کا حادثہ حادثہ ہو پیش جاتا ہے جس میں بالکل کافی نقصان ہو یا کوئی جانی نقصان ہو، تو ایسی صورت میں اگر وہ بندہ فورن مائیگرنٹ ہے تو پھر تو اس کی ڈپورٹیشن وہ کریں گے، حالانکہ وہ محض ایک حادثہ ہی یا ایک اتفاقاً واقعہ ہوا ہوگا. تو یہ خطرناک صورتحال ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جس کا آپ نے بار بار ذکر سنا، اور یہ فار رائٹ کے جو پارٹیز ہیں جو بار بار ہیومن رائٹس کو اور آرٹیکل 8 کو لے کے واویلا کرتی رہی ہیں کہ جی ہیومن رائٹس نے ہوم آفس اور اس ملک کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں اور اس کی وجہ سے ہم کسی کو نکال نہیں سکتے، یہ ہے وہ ہے. تو اس پہ بھی اس بل میں جو ہے نا پروپوزل یہ ہے کہ اب جو ہیومن رائٹس جو آپ کے بنیں گے وہ صرف اور صرف جو پیرنٹس جس میں انوالو ہوں گے یا جس میں انڈر 18 یعنی مائنرز بچے انوالو ہوں گے تو صرف وہی رائٹس مانے جائیں گے. جو ایک لارجر اسپیکٹرم تھا ہیومن رائٹس کا کہ جی کوئی اپلیکنٹ ہے اور اس کا اپنے ایک ایڈلٹ ریلیٹیو یا ایڈلٹ پیرنٹ کے ساتھ ایک ریلیشن شپ ہے، تو وہ پھر ہوم آفیسر بھی اس کو نہیں مانے گی. تو اس میں اس کا جو دائرہ کار ہے وہ ایک لارجر فیملی یا ایکسٹینڈڈ فیملی سے اس کو کم کر کے صرف پیرنٹس اور انڈر 18 بچوں کے جو حقوق ہیں بس صرف اسی کا جو ہے نا دفاع کیا جا سکے گا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بہت سارے اپلیکنٹس جن کے یہاں پہ فیملی ممبرز میں کوئی بیوی بچے نہیں ہیں یا کوئی ہسبینڈ نہیں ہے یا کوئی پارٹنر نہیں ہے، تو ان کے لیے کافی مشکل کا اب سامنا کرنا ہوگا. اچھا سر، یقیناً یہ آپ نے مشکلات تو بتا دی ہیں، لیکن برطانیہ جو ہے یہ بڑا ویلکمنگ کنٹری بھی ہے. تو جو لوگ آئے ہیں میں نے نہیں دیکھا کہ وہ واپس گئے ہیں، ان کو کسی نہ کسی صورت میں کسی کیٹیگری میں یہاں پر جو ہے وہ اسٹے مل گیا ہے. کسی کو 10 سال کی بنیاد پر، کسی کو 14 ایئرس کی بنیاد پر، کسی کو انسانی حقوق کی بنیاد پر. لیکن اب سر یہ بتائیے گا کیا کوئی جو 45,000 لوگوں کو ڈپورٹ کرنے کا فیصلہ آیا آئندہ چند برسوں میں، پھر اس کے علاوہ جو کیسز ریفیوز ہو رہے ہیں ان کو اسٹیٹ وے وہ اسپیڈی بنیادوں پر جو ہے ان کو واپس بھیجا جا رہا ہے، کیا ابھی کوئی ایسا راستہ ہے قانونی طور پر جس کے ذریعے آپ سمجھتے ہیں کہ جو موجودہ حکومت ہے وہ ان کی درخواستوں پر کون کون سی کیٹیگری میں نظر ثانی کر سکتی ہے، ان کو ریلیف مل سکتا ہے؟ جس طرح ہاؤس آف لارڈس کی کمیٹی نے حکومت کو یہ ٹاسک دیا اور ان کے جو یہ مجوزہ قوانین تھے ان کو ریجیکٹ کیا، تو میرے خیال میں ابھی بھی ایک پاسبلٹی ہے کہ جو فیملی روٹ جس کو ہم کہتے ہیں، جو فیملی سے ریلیٹڈ اپلیکنٹس ہوں گی اور اس کے بعد جی ہیومن رائٹس اور پھر اسائلم، یہ 3 وہ چیزیں ہیں جس پہ حکومت یا ہوم آفس جو ہے نا مزید کام کرے گی. اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ ایک فیئر طریقے سے اس کی نظر ثانی ہو، اور جن کے یہاں پہ انٹیگریشن ہو چکی ہے، جن کے یہاں پہ ایک زندگی کا خاصا حصہ گزار چکے ہیں، جن کے یہاں بچے ہیں وہ اسکولوں میں ہیں
یا پھر وہ ایسی سچویشن میں پھنس گئے ہیں کہ ورک ویزے پہ آئے تھے، ان کے اسپانسرشپ لائسنس یا کٹیل ہو گئے، یا وہ خود اپنی کسی غلطی کی وجہ سے نہیں، وہ دوسرے کی غلطی کی وجہ سے مشکل میں پھنسے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنا ایک کیس ایک صحیح طریقے سے پوری انفارمیشن اور ثبوتوں کے ساتھ ہوم آفس میں ایک درخواست دے، تو یقیناً ہوم آفس جو ہے نا میرٹس کی بنیاد پہ اس پہ فیصلہ کرے گی.